والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الله رب محمد صلى عليه وسلم ونحن عباد محمد صلى عليه وسلم. محترم اور مکرم سامعین کرام، ہماری انتہائی خوش بختی ہے کہ ہم آج نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذکر خیر کے لیے جمع ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور اس محفل پاک کا اہتمام کرنے والے محمد عثمان طفیل صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس گھر پر اپنی خصوصی رحمتوں کی چھما چھم بارش نازل فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی اس گھر کو امن کا گہوارہ بنائے، اس کے مکینوں کو آپس میں پیار، محبت، اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے. اور یہ محفل میلاد حمزہ طفیل ان کی ایصال ثواب کے لیے بھی رکھی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو تا حد نظر وسیع فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اور ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی میلاد کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو ابتداً اس بات کو سمجھ لیجئے، تھوڑی آواز کھول دیں، ابتداً اس بات کو سمجھ لیجئے کہ میلاد کہتے کس کو؟ سبحان اللہ. میلاد حضور کی آمد کا تذکرہ کرتا، سبحان اللہ. آپ کی فضائل و کمالات، آپ کے اوصاف کو بیان کرنا، سبحان اللہ. یہ میلاد کہلاتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی آمد کا تذکرہ اور آپ کی اوصاف، آپ کے فضائل، آپ کے خصائص کس نے کس انداز میں بیان کیے، تھوڑی سی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا. ابھی تو آپ کو ہر طرف انسان ہی انسان نظر آتے ہیں،
میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی کہ جب ابھی نسل انسانی کا سلسلہ شروع بھی نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ. ابھی آدم علیہ السلام آپ کا خمیر بھی نہیں گوندا گیا تھا. ابھی آپ کو بھی پیدا نہیں کیا گیا تھا. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ارواح کو جمع کیا. وہ ارواح کون سی؟ ان کن کو جمع کیا گیا؟ کیا ہم سب کو جمع کیا گیا؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے پاک روحوں کو جمع کیا. سبحان اللہ. انبیاء کرام اور رسول کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ کے اندر جمع کیا اور ان سے کیا فرمایا؟ فرمایا اے انبیاء، اے رسولو، جب میں تمہیں کتاب عطا کر چکوں، جب میں تمہیں حکمت و دانائی سے مالا مال کر چکوں، چار دانگے عالم کے اندر تمہارا شہرہ ہو جائے، زمانے کی جبینیں تمہارے سامنے جھکنے لگ جائیں، لوگ تمہارا کلمہ پڑھتے ہو، ایسے عالم کے اندر کیا ہو؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. پھر وہ عظمتوں والا رسول تشریف لے کر آ جائے. کون سا رسول؟ جس کی شان یہ ہے وہ تمہیں بھی سچا بتائے، سبحان اللہ. تمہاری کتابوں کو بھی سچا بتائے، تمہارے ضابطۂ حیات کی بھی تصدیق کرے. فرمایا لوگ تمہارا کلمہ پڑھتے ہو، لوگ تم پر ایمان لے کر آئے ہو، لوگ تمہیں نبی مانتے ہو. جب آمینہ کے لال کی جلوہ گری ہو جائے، تم نے ان کا کلمہ پڑھ کے ان کی خدمت گزاروں کے اندر شامل ہو جانا. ان کا کلمہ پڑھ کے ان کی خدمت گزاروں کے اندر شامل ہو جانا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اب عربی گرامر اٹھا کر دیکھ لیجئے، سب سے بڑھ کر تاکید یہی تاکید ہے کہ فعل مضارع سے پہلے لام تاکید لایا جائے اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ لے کر آیا جائے. یہ سب سے بڑھ کر تاکید ہے. اس سے بڑھ کر عربی کے دامن کے اندر کوئی بھی تاکید نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تمام تاکیدوں سے بڑھ کر تاکید لگائی کہ جب لوگ تمہارا کلمہ پڑھتے ہو، اے انبیاء، اے رسولو، لوگ تمہارے سامنے جھکتے ہو، لوگ تمہارا کلمہ پڑھتے ہو، تمہیں نبی مانتے ہو، جب آمینہ کے لال کی جلوہ گری ہو جائے پھر اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تم نے ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے غلاموں کے اندر شامل ہو جانا. سبحان اللہ. ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے غلاموں میں شامل ہو جانا. یہ کن کو حکم دیا جا رہا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے. اور صرف حکم نہیں دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اقرار کروایا. کیا یہ تم سے جو میں وعدہ لے رہا ہوں، کیا اس وعدے کو تسلیم کرتے ہو؟ سب نے بیک زبان اس وعدے کو تسلیم کیا. اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ کیا. اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ لینے کے بعد ان سے کیا فرمایا؟ اب وعدے سے پھرے کوئی نہ. حالانکہ انبیاء کرام اور رسول کرام، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ان الانبیاء معصومون عن الخطاء الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ ومن بعد النبوۃ. انبیاء کرام علیہم السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہیں، بڑے گناہوں سے بھی پاک ہیں. ان سے خطا سرزد ہو ہی نہیں سکتی. پھر بھی اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ وعدہ کرنے کے بعد جو پھرے گا، فرمایا کہ وہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ فاسق ہوگا، وہ نافرمان ہوگا. حالانکہ انبیاء پھر نہیں سکتے. یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے
کہ وہ جو آ رہے ہیں ان کی عظمتوں کو سمجھ لو، ان کی رفعتوں کو سمجھ لو، ان کی شان کو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی عظمتوں والا، کتنی شانوں والا نبی تمہیں عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر ایمان لانے کا انبیاء کرام علیہ السلام سے وعدہ لیا، آپ کے خدمت گزار بننے کا وعدہ لیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اتنی تاکید کے ساتھ انبیاء کو یہ حکم دیا ہو کہ تم نے ان پر ایمان لانا ہے، ان کے خدمت گزار بن جانا ہے، تو کیا یہ حکم ان کی امتوں کو شامل نہیں ہوگا؟ یقیناً یہ حکم ان کی امتوں کو بھی شامل ہے۔ اور جب وہ پاک ہستیاں اس جہاں سے اس جہاں میں تشریف لائی ہوں گی تو میرا ایمان یہ ہے کہ صرف ایک مرتبہ نہیں، لیکن اگر ایک مرتبہ بھی امام الانبیاء کی عظمت و شان کو اپنی امتوں کے سامنے انہوں نے بیان کیا ہو تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے اگر صرف ایک مرتبہ اپنی امت والوں کو جمع کر کے امام الانبیاء کی شانیں، ان کی عظمتیں، ان کی رفعتوں کو بیان کیا ہوگا تو امام الانبیاء کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کم و بیش 1,24,000 محافل سج چکی تھی۔ 1,24,000 محافل سج چکی تھی، لیکن یقین جانیے انبیاء کرام نے صرف ایک آدھ مرتبہ تذکرہ نہیں کیا ہوگا، بلکہ انہوں نے گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا امام الانبیاء کی عظمت و شان کے ترانے گائے ہوں گے۔ اور اس کی دلیل ہمیں کیا ملتی ہے؟ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے لوگو، اے میری امت والو، پہلے انبیاء اور رسل ایک نبی کے بارے میں بتاتے آئے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کب آئیں گے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، مبشرم برسولی یأتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا اس احمد نبی کی آمد کا وقت قریب ہے، میرے بعد اب کوئی اور مبعوث نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ کی ولادت والی رات تھی نا، جس صبح کے وقت آپ کی ولادت ہوئی، مالک بن سنان رحمت اللہ کی تعالیٰ نے آپ کیا فرماتے کہ میں اپنے قبیلے سے نکلا، کدھر جا رہا تھا؟ قبیلہ بنو عبد الاشہل کے اندر میرے کچھ دوست تھے، ان سے میں گپ شپ کے لیے جا رہا تھا۔ کہتے جب میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، یوشع نامی ایک یہودی ہے، اس نے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو جمع کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ احمد نبی کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یہودی کہہ رہا ہے احمد نبی کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ کہتے اس اتنی بات بتانے کے بعد اس نے امام الانبیاء کے فضائل کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ کہتے میں وہاں بیٹھا امام الانبیاء کے فضائل سنتا رہا۔ کہتے پھر میں یہاں سے اٹھا، اپنے قبیلے کے اندر واپس آ گیا، یہاں کیا دیکھتا ہوں، یہاں پر بھی ایک شخص نے لوگوں کو جمع کیا ہوا، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے احمد نبی کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس نے بھی پیارے آقا کے فضائل، آپ کے مناقب کو بیان کیا۔ کہتے میں یہاں سے اٹھا، قبیلہ بنو قریظہ میں چلا گیا، وہاں دیکھتا ہوں وہاں پر بھی ایک شخص لوگوں کو جمع کر کے امام الانبیاء کی نعتیں پڑھ رہا ہے، آپ کے اوصاف کو بیان کر رہا ہے، آپ کے فضائل کو بیان کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ احمد نبی کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے، وہ مکہ کے اندر پیدا ہوں گے، مدینہ ان کی ہجرت گاہ بنے گا، مدینہ ان کی ہجرت گاہ بنے گا۔ کہتے یہ باتیں بیان ہو رہی تھی، اتنے میں ایک شخص اٹھتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں مجمع والو وہ دیکھو،
وہ سرخ ستارہ طلوع ہو چکا، وہ سرخ ستارہ طلوع ہو چکا۔ یہ ستارہ تبھی طلوع ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نبی کی ولادت ہونی ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہ ستارہ طلوع نہیں ہوتا۔ اور کہتے ہیں لوگوں سنو، اب صرف آخری نبی محمد مصطفیٰ کی باقی ہے، ان کی ولادت کا وقت قریب ہے، وہ اس دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں، وہ اس دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں۔ تو یہود بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی رات اکٹھے ہو کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ احمد نبی کی ولادت کا وقت قریب آ گیا، انہوں نے بھی لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے۔ تو آج اگر ہم لوگوں کو جمع کر کے امام الانبیاء کے قصیدے سناتے ہیں تو پھر تمہیں کیوں برا لگتا ہے؟ اللہ نے بھی انبیاء اور رسولوں کو اکٹھا کر کے احمد نبی کے فضائل کو بیان کیا، ان پر ایمان لانے کا تاکیدی حکم بیان کیا، ان کے خدمت گزار بننے کا انبیاء اور رسول کو حکم دیا۔ یہود بھی آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے تذکرے کر رہے ہیں، اور اس شاکان رسول بھی جمع ہو کر آج آخری نبی کا میلاد منا رہے ہیں، آخری نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ذکر خیر کے کیا کہنے، آپ کا ذکر خیر آپ نے ایک مقام پر خود بھی کیا۔ اب کیا فرماتے؟ کہتے میں ایک مرتبہ مسجد کے اندر آیا، جب مسجد میں تشریف لایا تو کیا دیکھتا ہوں، میرے صحابہ اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں، اور اکٹھے ہو کر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ کہتے سابقہ انبیاء کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، سابقہ انبیاء کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ان کی نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ کہتے کہ ایک صحابی بولے ذرا حضرت ابراہیم کی شان تو دیکھو، ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ دوسرے بولے موسیٰ کلمہ اللہ تکلیما، ارے ذرا حضرت موسیٰ کی شان تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حقیقتاً کلام فرمایا ہے۔ تیسرے بولے فعیسیٰ کلمۃ اللہ و روحہ، حضرت عیسیٰ کی شان تو دیکھو، وہ کلمۃ اللہ ہے، وہ روح اللہ ہے۔ چوتھے بولے حضرت آدم کی شان تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صفیح اللہ بنایا ہے۔ اتنی دیر تھی کہ امام الانبیاء صحابہ کے درمیان تشریف لے کر آئے، ان آ کر کیا فرماتے؟ اے میرے صحابہ، میں نے تمہاری گفتگو کو سنا، تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں؟ ہاں وہ خلیل اللہ ہیں۔ تمہیں یہ بات پسند ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے؟ ہاں وہ کلیم اللہ ہے۔ تمہیں یہ بات پسند ہے کہ حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ ہے؟ ہاں وہ کلمۃ اللہ روح اللہ ہے۔ تمہیں یہ بھی بات پسند ہے کہ حضرت آدم صفیح اللہ ہے؟ ہاں وہ صفیح اللہ ہے۔ لیکن اے میرے صحابہ، ان کی شانیں تو تم بیان کر رہے ہو، ذرا اپنے نبی کی شانیں بھی سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتنی شانیں دے کر بھیجا ہے، فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا۔ اے میرے صحابہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ ہیں، حضرت آدم صفیح اللہ ہیں، لیکن میری شان بھی تو دیکھو، میں اللہ کا حبیب بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کا حبیب بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہاں چونکہ وقت کے دامن میں وسعت نہیں، اب میں آپ کو بتاتا کہ حبیب اور کلیم کے اندر کتنا فرق ہے، کیا فرق ہے، کہ حبیب کسے کہتے ہیں، کلیم کسے کہتے ہیں۔ اشارتاً بتا دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ آپ جب کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو آپ کے دل کے اندر جب کلام کیا تو یہ شوق پیدا ہوا کہ جس کی آواز کے اندر اتنی لذت ہے، اس کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں ربی آرینی انظر الیک، مالک و مولا مجھے اپنا دیدار کرا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر سے جواب کیا ملتا ہے؟ لن ترانی،
ادھر سے جواب کیا ملتا ہے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہاں مفسرین اکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ جو ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا ٹائم پیریڈ کیا تھا؟ فرمایا اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ میرا حبیب میرا دیدار نہ کر لے، جب تک کہ میرا حبیب میرا دیدار نہ کر لے۔ لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ان کے حوالے سے کیا ہے؟ آپ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر آرام فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امی کو نوری مخلوق کے ساتھ بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ میرے حبیب کو لے کر آؤ، جاؤ میرے حبیب کو لے کر آؤ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام خود تمنا اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ مالک و مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری طرف اللہ کے حبیب کو اللہ تبارک و تعالی خود نوری مخلوق کے ہمراہ اپنی بارگاہ کے اندر بلا رہا ہے۔ یہ حبیب اور کلیم کا فرق ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرًا۔ اے میرے صحابہ سن لو، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا اور میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا اور میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ خوش ہو جاؤ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ شافع ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر شفاعت تو کریں گے، لیکن یہ ارشاد فرمائیں آپ کس کی شفاعت کریں گے؟ فرمایا میں اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کی شفاعت کروں گا، اپنی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر کر ان کو داخل جنت فرما دے گا۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شان کو بیان کیا۔ مزید کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا انا حامل لواء الحمد تحتہ آدم فمن دونہ ولا فخرا۔ اے میرے صحابہ سن لو، قیامت کے دن لوائے حمد میرے ہی ہاتھ میں ہوگا، اس کے نیچے کون کون ہوگا؟ کہتے آدم صفیہ اللہ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ان کی جتنی امتیں آئی ہیں، وہ ساری کی ساری اسی جھنڈے کے نیچے ہوگی، اور مجھے اس بات پر بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ اور مزید امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرًا۔ اے میرے صحابہ سنو، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک میں دوں گا، جنت کے دروازے پر دستک میں دوں گا، میرے لیے جنت کے دروازے کو کھلوایا جائے گا۔ فرمایا اس میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا میں داخل ہوگا۔ میرے ساتھ کون ہوگا؟ فرمایا میرے ساتھ میری امت کے فقراء ہوں گے، میرے ساتھ میری امت کے فقراء ہوں گے، وہ لوگ کہ جو آج اسباب کی کمی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، جن سے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے، بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، ان کے دل بھر آتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج پیارے آقا کی یہ شان سن کر اور آپ نے یہ اپنے فقراء کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ارشاد فرمایا، یہ سن کر انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ دنیا کے اندر اسباب کی تنگی ضرور صحیح، اسباب کی کمی ضرور صحیح، مال کی کمی ضرور صحیح، لیکن قیامت کے دن امراء سے پہلے امام الانبیاء کی معیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں داخل جنت فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں داخل جنت فرما دے۔ اور مزید امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرًا۔ اے میرے صحابہ سن لو، مجھ سے پہلے بھی جتنے گزر گئے،
میرے بعد بھی جتنے آئیں گے ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی کا مرتبہ اگر سب سے زیادہ ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا نبی ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا نبی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ نے آپ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا دیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالی کو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ نے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ تمام انبیاء کو یہ حکم تھا کہ آپ نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لینا ہے، اگرچہ لوگ تمہارا کلمہ پڑھتے ہوں، مطلب امام الانبیاء سب کے نبی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر میں تمام نبیوں سے، تمام رسولوں سے بیک وقت ملاقات تو نہیں کر سکتا، لیکن قیامت کے دن سب وہاں موجود ہوں گے۔ کہتے ہیں جب سب وہاں موجود ہوں گے ان کی بارگاہ کے اندر یہ میں عرض کروں گا، کیا عرض کروں گا کہ یہ جو ہمارے نبی ہیں کیا یہ تمہارے بھی نبی ہیں؟ یہ جو ہمارے نبی ہیں کیا یہ تمہارے بھی نبی ہیں؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کہتے ہیں مجھے یقین ہے وہ سب یہ جواب دیں گے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، یعنی سب کے یہ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کی طرف، تمام رسولوں کی طرف اور ان کی تمام امتوں کی طرف امام الانبیاء کو مبعوث فرمایا ہے۔ یہ سب کے نبی ہیں، اس کے نبی ہیں، سب کے نبی ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ذات کی جو برکات ہیں وہ تو براق البراق ہے۔ یہ صرف آپ کو آپ کے نام کی دو برکات بیان کر کے اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے آؤں گا، کیونکہ وقت مجھے آدھے گھنٹے کا ملا تھا، تو اس لیے آدھے گھنٹے کے اندر انشاءاللہ اس کو کلوز کر دیتے ہیں۔ تقریباً 3-4 منٹ باقی ہیں، اس کے اندر یہ مکمل ہو جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے نام کی برکات کتنی ہے؟ جی ہاں، نام کی برکات سنیے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ مولودا فسماہ محمدا فحبا لی فتبرکا باسمی کان ہوا ومولودہ فی الجنت یوم القیامت بغیر حساب۔ فرمایا کہ جسے میرا رب بیٹا عطا کرے، جسے میرا رب بیٹا عطا کرے اور وہ اس کا نام میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اور میری محبت کی وجہ سے، توجہ کیجئے گا، میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے میری محبت کی وجہ سے میرے نام پر اگر محمد رکھے گا، کل قیامت والے دن رب تعالیٰ اس کو یہ صلہ عطا فرمائے گا کہ وہ بچہ اور اس کے والدین دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے گا۔ یہ امام الانبیاء کے نام پر اپنے بچے کا نام محمد رکھنے کی برکتیں ہیں۔ ارے ہمارے بچے کا نام امام الانبیاء کے نام پر اگر محمد ہوگا، اس کی برکت کی وجہ سے بچہ بلا حساب و کتاب داخل جنت ہو جائے گا، والدین بلا حساب و کتاب داخل جنت ہو جائیں گے۔ پھر امام الانبیاء خود ان کے نام اور ان کی ذات کی برکات کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالی کتنوں کو داخل جنت فرمائے گا، کتنوں کو داخل جنت فرمائے گا۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں کتنوں کو داخل جنت فرمائے گا۔ رب تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی نا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، آپ اپنے رب سے راضی ہو جائے گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان چونکہ وہ قرآن کے پہلے مخاطب تھے، وہ امام الانبیاء سے قرآن کو سنا کرتے تھے، انہوں نے فوراً سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ سے یہ فرما رہا ہے ان قریب آپ کو اتنا عطا کرے گا،
اتنا عطا کرے گا آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. ذرا یہ تو ارشاد فرمائیں آپ اپنے رب سے کب راضی ہوں گے؟ آپ اپنے رب سے کب راضی ہوں گے؟ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا آخری فرد بھی جہنم سے نکال کر داخل جنت نہ کر دیا جائے. جب سب جنت میں چلے جائیں گے اس وقت میں اپنے رب سے راضی ہو جاؤں گا. اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نام کی دوسری برکت یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ قبیلہ فاس اس کے اندر ایک بڑی ہی نیک خاتون رہا کرتی. وہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی میرا معمول تھا جب بھی مجھے کوئی پریشانی آتی تھی نا، کوئی مصیبت مجھ پر آن پڑتی تھی، کہتی میرا معمول یہ تھا کہ میں اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں کے اوپر رکھتی تھی اور رکھ کر بڑے ہی پیار سے بڑی ہی محبت سے پیارے آقا کا نام نامی اسم گرامی محمد لیا کرتی تھی. کہتے نام لینے کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً میری پریشانی کو دور فرما دیا کرتا تھا. فوراً میری پریشانی کو دور فرما دیا کرتا تھا. جب اس عورت کا انتقال ہوا تو اس کے کسی رشتہ دار نے اسے خواب میں دیکھ کر قبر کا حال پوچھا کہ بتا قبر کے اندر تیرا کیا معاملہ ہوا؟ کہتی جیسے ہی تم مجھے منو مٹی تلے دفن کر کے واپس پلٹے کچھ ہی قدم تم چلے ہوگے منکر نکیر بڑی ہی ڈراؤنی شکلوں کے ساتھ میری قبر کے اندر داخل ہو گئے. میرا دنیا کے اندر جو معمول تھا کہ کوئی مصیبت جب مجھ پر آن پڑتی تھی میں اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھ کر پیار محبت اور شوق کے ساتھ محمد کہا کرتی تھی. میں نے قبر کے اندر بھی یہی کیا. جیسے ہی منکر نکیر پر میری نگاہ پڑی میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا، بڑے ہی پیار سے میں نے محمد کہا. کہتے محمد کہنے کی دیر تھی جب میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے اٹھایا کیا دیکھتا ہوں منکر نکیر جا چکے ہیں. کیا دیکھتی ہوں منکر نکیر جا چکے ہیں. کیونکہ منکر نکیر نے سوالات کرنے تھے. وہ سوالات کیا تھے؟ من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حقی هذا الرجل، کہ اے مرنے والے بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور یہ جو ہستی جن کی تمہیں زیارت کروائی جا رہی ہے ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا، تیرا نظریہ کیا تھا، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. یہ سوالات کرنے تھے. لیکن جب اس پارسا عورت نے محمد بڑے ہی پیار سے کہا ہوگا منکر نکیر بھی سمجھ گئے ہوں گے یہ اللہ کے آخری نبی کی ماننے والی ہے، اللہ کو بھی ماننے والی ہے اور دین اسلام کو ماننے والی ہے، دین اسلام کو ماننے والی ہے. تینوں سوالات کے جوابات امام الانبیاء کے نام کے اندر ہی پوشیدہ ہے. وہیں سے ان کو جواب مل گئے، وہ فوراً واپس چلے گئے. یوں کہتی ہے کہ منکر نکیر کے سوالوں سے بچ گئی. تو امام الانبیاء کی یہ نام کی برکت ہے. ان کی ذات کی برکات کا عالم کیا ہوگا. تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہر لمحہ ہر گھڑی ایک عاشق رسول کو کرتے رہنا چاہیے. ایک عاشق رسول کو کرتے رہنا چاہیے. کیوں کرتے رہنا چاہیے؟ کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ جب میرے بچے کی ولادت ہوئی میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بچے نے پیدا ہوتے ہی اپنے سر کے سجدے میں رکھ لیا تھا، اپنے سر کو سجدے میں رکھ لیا تھا. اور کیا آواز آ رہی تھی؟ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے کر گئے آپ کو قبر انور کے اندر رکھا گیا. اس وقت بھی آپ کے ہونٹوں کو حرکت ہو رہی تھی. جب کان کو قریب کر کے سنا گیا اس وقت بھی یہی آواز آ رہی تھی، ربی حبلی امتی. اے مالک و مولا میری امت کو بخش دے، اے مالک و مولا میری امت کو بخش دے. ارے وہ نبی کہ جو لمحہ لمحہ امت کی بخشش کی دعائیں کرتے رہے ہوں، کیا اس امتی کا یہ حق نہیں بنتا وہ بھی نبی نبی کہتا رہے، وہ بھی یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتا رہے، وہ بھی امام الانبیاء کی نعتیں پڑھتا رہے، آپ کے قصیدے گاتا رہے. جس طرح کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ
آپ قصیدے گایا کرتے تھے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے رہنے، آپ کے قصیدے پڑھتے رہنے، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.